حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے اس ماہ رمضان میں قیام کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی اجر و ثواب کی نیت سے تو اس کے لیے اجر ہے، ان کے لیے ثواب ہے. اور اس ماہ رمضان کی بڑی فضیلت ہے. تراویح کی نماز جو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں رب کی رضا کے لیے، تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں اپنے گناہ کو بخشانے کے لیے، تو اللہ رب العالمین 1 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی اس نیت سے روزہ رکھتا ہے یا اس نیت سے تراویح کی نماز پڑھتا ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اس لیے ہم بھی پڑھتے ہیں، اگر نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہے گا، لوگوں کی طعنے سے بچنے کے لیے لوگ اس کو اچھا کہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر اس طریقے سے تراویح کی نماز ادا کرتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، بوڑھا ہو یا نمازی ہو، چاہے حاجی ہو، مولوی ہو، عالم دین ہو، کوئی بھی اگر وہ ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے یا لوگوں کی طعنے سے بچنے اور اس کو ڈر سے کرتا ہے، تو یاد رکھیے 1 ذرہ برابر بھی اس کی نیکی نہیں ہوگی. تراویح کی نماز پڑھنا اس کا بیکار ہو جائے گا. اسی لیے تراویح کی نماز ابھی شروع ہو چکا ہے، اسی لیے جو بھی پڑھتے ہیں صرف اللہ کے لیے پڑھیں، چاہے اس میں 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ زیادہ لگ جائے بہتر ہے، لیکن آپ صرف رب کی رضا کے لیے پڑھیں. رب کی رضا کے لیے اس لیے پڑھیں کیونکہ گناہ تبھی اللہ بخشے گا جب رب کی رضا کے لیے ہم تراویح کی نماز ادا کریں گے. لوگوں کو دکھاوے کے لیے کریں گے یا ٹائم پاس کریں گے تو ایسے ہرگز ہماری گناہ نہیں بخشے گا. اور کوئی 1 دن پڑھتا ہے 1 دن چھوڑ دیتا ہے، 1 دن پڑھتا ہے 1 دن چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے فضیلت نہیں ہے، بلکہ جو کنٹینیو ادا کرتا ہے، جو تراویح کی نماز کا قیام کرتا ہے، اسی کے لیے ہے جو لگاتار پڑھتے ہیں. اسی لیے اللہ سے دعا کریں کہ ہم لوگ تراویح کی نماز خلوص للہیت کے لیے پڑھیں، اور جہاں تک ہو سکے ہم تراویح کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اور لوگوں کو بھی پڑھنے کا حکم دیں گے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.